بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے سیلف مینجمنٹ لیڈرشپ کیس اسٹڈی کریں گے اس موجودہ حکومت کے حوالے سے کہ عمران خان پرابلم کیا ہے، اور ہم اس کو اس تناظر میں سمجھیں گے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا احترام ہے، اور جب پارلیمنٹ موجود ہے، جب الیکٹڈ پرائم منسٹر موجود ہے، تو ایگزیکٹو پاور بھی ساری ان کے پاس ہیں، تو پھر کیوں سپریم کورٹ کو اس طرح کا فیصلہ کرنا پڑا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افسوسناک بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور اپوزیشن، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ حکومتی بندوبست ہی ایسا کیا گیا ہے کہ جس میں عجیب کنفیوژن ہے۔ پہلے پارلیمنٹ میں میجورٹی نہیں ہے، اور حکومت اتحادیوں کی بیس میں، جس کو ہنگ پارلیمنٹ کہتے ہیں، معلق پارلیمنٹ ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو کیوس ہے، ایک صوبے میں کولیشن گورنمنٹ ہے، دو صوبوں میں ایک پنجاب میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، KPK میں سٹنگ گورنمنٹ جو وفاقی حکومت ہے اس کی حکومت ہے، اور سندھ میں اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے۔ تو یہ ایک عجیب کھچڑی پک گئی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں یہی کہوں گا کہ خلا جو ہے وہ کبھی باقی نہیں رہتا۔ اگر ایک ادارہ جو ہے اپنا فرائض سر انجام نہ دے تو دوسرا آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ مضبوط نہ ہوں اور گروہ بن جائیں تو پھر فوج آگے بڑھتی ہے۔ اگر قوت فیصلہ سے انتظامیہ محروم ہو جائے تو پھر قاضی وقت کو، چیف جسٹس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بگڑی قوم کو ایسے ہی حکم نصیب ہوتے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ٹی وی کے بے معنی مباحثوں میں، اخبار کے سطحی مضامین سے فرصت نصیب ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے کتاب نہیں پڑھی، کبھی ہم نے خود ہی غور و فکر نہیں کیا۔ تاریخ وہ چیز ہے جو دانا لوگوں نے عمر بھر کی سوچ و بچار سے جو الفاظ سے مرتب کی ہے، اس کو پڑھنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اللہ کے نبی کے جو فرامین ہیں وہ ہمارے لیے قندیلیں ہیں جو ہمہ وقت روشن ہیں، ہمہ وقت اور ہمہ جہت روشن ہیں، اور ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور یہ کن لوگوں نے محفوظ کیا ہے؟ جو جوہریوں کی طرح محتاط ہیں، اور کم سن بچوں کی ماؤں کی طرح بہت محتاط ہوتے ہیں، اور تاریخ سے سبق سیکھ کر ہم نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ ہم تب تاریخ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تاریخ سے سیکھا تو صرف مغرب نے ہے، اور انہوں نے اس سے اپنے آپ کو چینج کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک الجھا ہوا معاشرہ ہے، ادھر حکومت کا کیا رونا روتے ہیں، ادھر صحابی مسئلے کی فساد مسئلے پہلے میں۔ اگر آپ اس کرونا کے مسائل کو دیکھیں تو سب سے بنیادی غلطی جو ہوئی تافتان کے بارڈر پہ ہوئی، ان کے زائرین کے معاملے میں، پھر اس کے بعد تبلیغی جماعت کے اوپر، پھر جو غیر ممالک سے لوگ آتے رہے، ایڈنٹیفائی نہیں ہو پایا، حکومت سمجھ ہی نہیں پائی، بس یہی کہتے تھے گھبرائیں نہیں۔ اگر حکومت کے جنوری اور فیبرری کے اقدامات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بالکل ریلیکس تھے، جبکہ چائنا سے جتنے ان کے قریبی تعلقات تھے، ان کو وہاں سے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر اچھا لیڈر ہوتا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی نہ ان کو پتہ چلا۔ اس کے بعد اتنے زیادہ ہمارے ادارے ہیں اور اتنے بے شمار وسائل ہیں، اس کے علاوہ ہماری بہترین فوج ہے جو ہر مشکلات میں کام آتی ہے، ان کو کر دینا چاہیے تھا۔ عجیب قسم کا یہ جو ہے نا تھا۔ نرمی بڑی اچھی چیز ہے، اور نرمی ہمیشہ چیزوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن اگر اس میں خوف شامل ہو جائے نرمی میں تو وہ نرمی نہیں رہتی، وہ راہ فرار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا لیڈر جس میں جو راہ فرار اختیار کرتا ہے وہ تو خود نہیں دوسروں کو ڈوبے گا، کیونکہ انسانی جبلتوں کا تعامل عجیب ہے۔ خوف ایک بار زندگی کا حصہ بن جائے نا تو یہ غلبے کی جو آرزو ہے
اس کے تحت اقتدار کا جو لالچ غالب آ جاتا ہے، پھر ہم حکمران نہیں رہتے، پھر وہ بیکاری بن جاتے ہیں۔ اور خوف کا پودا بڑا خطرناک ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ہی تناور درخت ہوتا جاتا ہے۔ مشاورت کرنی چاہیے، بالکل لازم ہے، ہر کام میں مشاورت کریں، لیکن مشاورت کرنے کے معاملے میں التجا نہیں ہونی چاہیے۔ جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو التجا نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر جو ہے ان کا ذہن جو ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے، اور ان کے جو مشیران ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے، اور کنفیوژن کا وہ شکار نہ ہو، تو پھر ایسے فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ ایبسلیوٹلی فیلئر آف دی لیڈرشپ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اب کر کیا سکتے تھے؟ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ فیصلہ بر وقت اور بہترین ہے، کیونکہ جب انتظامیہ ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، اس کے پاس کوئی کنکریٹ پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ملک کی معیشت کا بیڑا غرق تو نہیں کرنا۔ اگر ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو دفاع نہیں ہو پائے گا، تو ہمارا ملک کسی صورت بھی ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کرونا کے نام پہ جو سیاست شروع کی ہوئی ہے، اس کو مسترد ہونا چاہیے کہ انہوں نے بجائے کوئی کنکریٹ پلان بنانے کے، لاک ڈاؤن کسی بھی صورت کہیں پہ بھی حل نہیں تھا۔ اگر لاک ڈاؤن ہی حل ہوتا تو روس نے بہترین لاک ڈاؤن کیا تھا، لیکن اب وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اقدامات کرنے چاہیے تھے، لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے تھی، اور لوگ بھی عجلت کا پہلے تو ایک پینک کے ذریعے سے عجلت میں فیصلے کیے گئے، جس میں لوگوں میں پینک آ گیا۔ جب وہ پینک آ گیا تو لوگ سمجھے کہ چونکہ ہمارے ملک میں کبھی بھی حکومتوں پہ اعتماد نہیں رہا، لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے، اور میڈیا کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی میڈیا ایک تاثر پھیلاتا ہے، تو ذمہ داری کا رویہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو لیڈرشپ تھی اس کا امتحان تھا، اور جب سیلف لیڈر مینجمنٹ نہیں ہوتی، حکمران اندر سے مضبوط نہیں ہوتا، وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کو دیکھ رہے ہیں، حکومتی لیول پہ کچھ فیصلہ ہوتا ہے، نیچے جو ہے صوبائی لیول پہ کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، یہ ساری پالیسی کنفیوژن پہ مبنی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام اداروں کو بتدریج طریقے سے کھولا جاتا اور اس مطابق کیا جاتا۔ اس پالیسی کے اندر جو ہے لیڈرشپ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو پائی، بلکہ ناکام ہی نظر آئی۔ اسی لیے جس ادارے کا کام نہیں تھا اس کو یہ بنیادی فیصلے کرنے پڑے۔ تو ابھی بھی ان کو یہ چاہیے کہ بجائے اب سارا جو زور ہے اس بات پہ لگا دیا جائے کہ جو دیگر ادارے نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو غلط ثابت کریں۔ اب سب کو یہ چونکہ 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں ان سے عہدہ بار ہونے کے لیے اجتماعی دانش چاہیے، سارے اداروں کو مل بیٹھ کے کام کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو ایک نیا ادارہ بنا دیں۔ بھائی ادارے بنانے سے کچھ نہیں ہونا، جو آپ کے پہلے سے موجود ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کی صلاحیت کو بہتر کریں، ان کو بروئے کار لائیں، ان کو آزادی دیں اور ڈسپلن کے اندر ان کو فنکشن کرنے دیں، تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو ISSB سے ریلیٹڈ جو طلباء ہیں ان کے لیے ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے، اس کے اوپر وہ بات کریں، اس کو سمجھیں اور کمنٹ کریں، یہ ڈسکشن کریں، اس کے اوپر تنقید نہ کریں بلکہ اپنے جو پوائنٹس ہیں ان کو سامنے لائیں۔ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک ٹاسک ہے، آپ نے اس ٹاسک کو آپ اپنی تجاویز دیں، آپ کمنٹ باکس میں اس کے اوپر تجاویز دیں، آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس بارے میں مشاورت کریں کہ تاکہ کوئی جو ہے عامی لوگ بھی اچھی رائے دے سکتے ہیں، صرف حکمران ہی اچھی رائے نہیں قائم کر سکتے۔ تو آپ سب احباب جو ہیں اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ کنکریٹ پلان دینے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم اس صورتحال سے ایز اے قوم عہدہ بر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو چلنا ہے۔ تو جب اس نے چلنا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اقدامات تجویز کریں، حکومت کی مدد کریں۔ باقی تو یہ کیوس ہے، جب آپ کے پاس گیم پلان نہیں ہوگا تو کیوس ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔